إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے انتہائی مشرکانہ اور ظالمانہ ماحول میں اللہ کے نام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لیا، جو یقیناً ایک بہت بڑا قدم تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس فیصلے کے بدلے میں اپنے طرف سے انعامات کی بارش شروع فرما دی، اور اللہ نے اصحاب کہف کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا کہ دنیا انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی. اسباب سے اوپر اٹھ کر بلا اسباب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے راہیں کھول دیں. آپ نے پیچھے سنا کہ جب یہ فیصلہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے ایمان اور ان کی بصیرت کے اندر اضافہ فرما دیا، ان کے دل کو مضبوط کر دیا. یہ ایمانی بصیرت اور یہ دلوں کی مضبوطی جب یہ دونوں چیزیں مل گئی تو اس ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. اور ہمت تو اتنی بڑھی کہ پوری قوم سے دلیل کا مطالبہ کر لیا. گزشتہ ہفتے میں آپ نے سنا پوری قوم سے مطالبہ کیا کہ جو یہ شرک و کفر کر رہے ہیں اس پر دلیل پیش کریں. کیوں نہیں لاتے یہ دلیل؟ آگے اللہ تعالیٰ مزید انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ غار میں گئے اور اللہ نے ان پر نیند طاری فرمائی تو غار کا منہ وہ تو کھلا ہوتا ہے، سورج نکلے گا تو دھوپ بھی پڑے گی. جگہ اگر ایسی ہو جو بالکل کھلی جگہ پر وہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں نہ کوئی آڑ ہو نہ کچھ ہو تو ایسی جگہوں پر مسلسل دھوپ پہنچتی رہتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کو ختم کرتے کرتے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کا نظام یہ بنایا
کہ صبح کو جب سورج نکلتا تھا تو تھوڑی دیر تک روشنی دھوپ اندر جاتی اور اس کے بعد دھوپ ختم، دن بھر کوئی دھوپ نہیں۔ شام میں جب سورج ڈوبنے کا وقت آتا تو اس وقت تو بالکل بھی دھوپ اندر نہیں جاتی، بالکل بھی نہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ غار کی بناوٹ، وہ غار جس جگہ پہ، وہ کہف جس جگہ پہ تھا، اس کی بناوٹ ہی کچھ ایسی تھی کہ نکلتے وقت یہ کیفیت ہوتی تھی اور ڈوبتے وقت یہ کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن اگر اس کو صرف غار کی بناوٹ کہہ دیا جائے تو میرے خیال میں بظاہر اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت کی نشانی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتی۔ یوں کہا جائے گا کہ ان کا اتفاق تھا، یہ کہیے کہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے ایسے غار کو چن لیا، ایسے غار کا انتخاب کر لیا جہاں دھوپ سے محفوظ ہو گئے، پھر یہ حسن اتفاق کہا جائے گا۔ اسی لیے دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس چیز کا تعلق غار کے بناوٹ اور اس کے جائے وقوع سے نہیں، جس جگہ پہ وہ غار واقع ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اصحاب کہف کے لیے ایک انعام تھا۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے، فلکی نظام، فلکیاتی نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو بدل کر رکھ دیا ہے ان کے لیے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، تو اللہ ایسے محبوب بندوں کے لیے اور مقبول بندوں کے لیے اپنے سسٹم کو ہی بدل دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء کرام کے کرامات اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کے غیبی نظام سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں، ورنہ کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پتھر ایک بے جان چیز ہے، وہ کلمہ پڑھ ڈالے، درخت آئے اور سلام کر کے واپس جائے۔ یہ چیزیں اللہ کے غیبی سسٹم ہیں۔ جو لوگ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، چاہے آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہو اور کتنا بھی دیکھ رہے ہوں، عقل کے اندھوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، دیکھ کر بھی جادوگری کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی جب یہ کیفیت بیان کی کہ سورج ان کے ساتھ یہ معاملہ، دھوپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو علماء نے اس سلسلے میں کیا نقطہ لکھا ہے یہاں پر کہ بھئی رات کو نمی آتی ہے، شبنم کی بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ تری نمی غار کے اندر آ جایا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس تری کو اور اس نمی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر دھوپ کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا کہ دھوپ لے لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹری لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے صبح کی دھوپ بہت ہی مفید ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں اور صبح کی شعائیں اپنے جسم پر نہیں لیتے، صبح کی دھوپ سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے جسم، ان کے اندر کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، شہر کے لوگوں کی نزاکت کی وجہ یہی چیز ہے۔ اتنے بڑے شہر میں بہت کم افراد آپ کو ملیں گے جو اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ سو رہے ہیں، وہ آرام سے سو رہے ہیں، یا تو فجر ہی نہیں ہوئی ہے یا فجر ہوئی ہے تو فجر پڑھ کے جا کر آرام سے پھر سو گئے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجیے کہ سورج کی جو پہلی کرنیں پڑتی ہیں نا، یہ ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے، اس کو لیجیے، اللہ کی نعمت ہے۔ صبح کو دوڑیے اور اس چیز کو استعمال کیجیے۔ تو اصحاب کہف کے لیے اللہ نے یہ انتظام کر دیا تھا، اور دن بھر دھوپ کی وجہ سے، آس پاس دھوپ پڑنے کی وجہ سے غار چونکہ خود ہی ایک گرم کیفیت میں آ جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ قطعاً دھوپ کی ضرورت نہیں تھی، شام کے وقت دھوپ سے پاک۔
یہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیبی نظام، خاص طور پہ فلکیاتی نظام، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا۔ جو لوگ ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں، جیسے میری مراد سائنسداں حضرات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ سورج فلاں جگہ پر ہے اور چاند ایسے ہے اور روشنی ایسے آ رہی ہے، لیکن ان کے بس کا نہیں ہے کہ اللہ کے اس نظام کو تبدیل کر کے دکھا دیں۔ کسی دن وہ سورج کا نکلنا بند کر دیں، کبھی وہ سورج یا چاند میں گہن لا کر دکھا دیں، کتنی بھی ترقی یہ کر جائیں، اللہ تعالیٰ کے اس فلکیاتی نظام کو بالکل نہیں چھیڑ سکتے، ان کے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چاند پر یہ زمین کیسے بیچ رہے ہیں، کون کون خرید رہے ہیں، بھئی یہ تو یہ بتائیں گے، ان خریداروں میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جب نمرود نے یہ بکواس شروع کیا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں، تم اپنے رب کا تعارف یہ کرا رہے ہو کہ اللہ وہ ہے جو مارتا، موت و زندگی دیتا ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک مجرم کو بلا کر رہا کر دیا اور ایک معصوم کو بلا کر قتل کروا دیا، اور یہ کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی مثال دی جس کا تعلق اسی فلکیات سے تھا۔ میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو اس سسٹم کو بدل کر دکھا دے، پچھم سے نکال کر دکھا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ چیلنج صرف نمرود کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے اور اپنے تحقیق و ریسرچ کے زوم میں مبتلا رہنے والوں کے لیے، خاص طور پر اس دور کے لیے یہ چیلنج ہے کہ زیادہ تم بڑھ رہے ہو اور اپنے سائنس کی بنیاد پر تم اللہ کے انکاری ہو، تو اللہ کے اس نظام کو بدل کر دکھا دو، تب تو ہم جانیں کہ تم نے ترقی کی ہے۔ موت کو روک کر دکھا دو، اپنی موت کو روک لو، دنیا نام لے گی تمہارا، چرچا ہوگا کہ ایسے ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے کہ موت کو روک دیا۔ تم اپنی پیدائش میں ظاہری طور پر اپنے ماں باپ کے محتاج ہو، ماں باپ کے محتاج ہو، تم نطفے سے تمہارا وجود ہے، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں۔ کم سے کم غور کر لیتے کہ تم ہو کون۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے ان بیوقوفوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، جان لینے کی حکمت میں اضافہ ہی ہوا۔ جان کیسے لینی ہے، بم کیسے کیسے تیار کرنے ہیں، کیسے کیسے ہتھیار بنانے ہیں کہ دوسروں کی جان لی جائے۔ جان لینے کی حکمت میں اضافہ ہی ہوا، موت کو روکنے والا کوئی پیدا نہ ہوا۔ کسی کے بس کا نہیں کوئی موت کو روک کر دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سسٹم کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دھوپ کا یہ سسٹم بنا دیا تھا اصحاب کہف کے لیے، فرماتے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سرسری طور پر کوئی پڑھ کر نہ گزر جائے کہ ترجمہ پڑھا اور آگے نکل گئے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ تو اے میرے پیغمبر اور اے قرآن کو پڑھنے اور سننے والے، آپ نہیں پائیں گے اس شخص کے لیے کوئی حامی و مددگار، کوئی صحیح راستہ دکھانے والا۔ اب اس پر غور کیجیے، قرآن کریم کے ان دو جملوں پر کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بعض علماء نے بہت لطیف بحث کی ہے۔ اب بہت آسان سی بات ہے جو عام فہم انداز میں آپ علماء سے اور جماعت والوں سے سنتے رہتے ہیں کہ انسان اگر اسباب میں الجھ جائے، جس کو اللہ کی نشانیاں کہہ لیجئے، چاند، سورج، یہ پورا فلکیات کا نظام، زمین کا نظام، گلوں کے پیدا ہونے کا، بارش کا نظام، یہ ساری چیزیں، رات اور دن کے آنے جانے کا نظام، یہ سب اللہ کی آیتیں کہلاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں۔
اگر انسان صرف انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے اور اپنے ذہن کو آگے نہ لے جائے کہ یہ چیزیں بنائی کس نے، یہ سسٹم ہے کس کا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے تعلق سے جب اس سائنس کو بیان کیا، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، جی سورج کے اندر یہ سکت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، پھر آگے سورج کا تذکرہ ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے تک چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ نظام اس اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے جس کا اقتدار، جس کی حکومت سب پر بھاری، اور جو سارے سسٹم سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی۔ جب انسان اللہ کی نشانیوں میں الجھ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نہیں آنا چاہتے ہو تو میں بھی زبردستی اپنی طرف لانا نہیں چاہتا، جائیے اپنی زندگی اسی میں کھپا دیجئے اور ساری دنیا کے سامنے آپ اپنی شہرت حاصل کیجئے کہ ہم نے سائنس کے اعتبار سے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، پوری دنیا آپ کے گن گائے گی۔ لیکن آپ نے ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ زبردستی آپ کو اپنی طرف کھینچیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اللہ جسے گمراہ کر دے۔ خوب یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنی طرف سے بندوں کو گمراہ نہیں کرتا، رب ہونے کے ناطے، خالق ہونے کے ناطے اس کا تعلق اپنے تمام بندوں سے برابر ہے۔ کسی کو گمراہی ملنا، کسی کو ہدایت ملنا، یہ بندوں کے اپنے اختیار پر ہے۔ کون ہدایت چاہتا ہے، کون منہ موڑتا ہے، اللہ کی طرف سے زبردستی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ بہت سے ایسے بھی سائنسداں گزرے ہیں جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن جب انہوں نے سائنسی تحقیقات شروع کیا اور اللہ کے اس مضبوط نظام کو دیکھا تو بلا اختیار پکار اٹھے، بغیر کسی بنانے والے کے ایسا مضبوط نظام وجود میں نہیں آ سکتا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن افسوس کہ دشمنان اسلام نے ایسے سائنسداں حضرات کے نام کتابوں سے، تاریخ سے مٹا دیے ہیں تاکہ یہ دوسروں کے لیے نمونہ نہ بن جائیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، دلائل قدرت میں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر ایک مزید انعام کا ذکر کیا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر آپ انہیں دیکھیں گے نہ جا کر تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ نے نیند ڈالنے کے بعد بھی کوئی معمولی نیند نہیں، آپ سن چکے ہیں غار میں ان کا قیام 309 سال ہے۔ اب اس 309 سال کے عرصے میں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جانے کے بعد فوراً سوئے نہیں ہوں گے تو کتنا جگے ہوں گے؟ انسان کتنی دیر تک جاگتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، بہت زیادہ دلوں میں خوف و ہراس ہوگا 3 دن۔ اس سے زیادہ کس کے بس میں ہے کہ جاگ جائے؟ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بہت زیادہ تو 2-3 دن کے بعد فوراً ان پر نیند طاری کر دی گئی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ نیند کے بعد دوبارہ اٹھ گئے ہوں اور جو ساز و سامان وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے کھانے پینے کے، جب تک وہ چیزیں ختم نہ ہو گئی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عام معمول کے مطابق رکھا، جس طرح انسان سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ اس کا معمول ہے۔ لیکن جب سامان ختم ہو گیا، اب زندگی خطرے میں پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کی کیفیت طاری کر دی۔ دیکھنے میں کیسا معلوم ہو رہا ہے کہ جاگ رہے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں بنائی گئی؟ کہ اگر خدا نخواستہ اچانک کوئی ان کے پاس سے گزرے، نظر پڑ گئی اگر کہ سو رہے ہیں، تو کوئی غار کے اندر آ کر ان کے سامان کو چرا سکتا ہے، ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ نے کیفیت بنا دی جاگنے کی۔ جاگنے کی کیفیت کیا ہوگی؟
یہ بتائیے نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان جب سوتا ہے تو نمبر 1 سانس لینے کا انداز بدل جاتا ہے، یہ پہلا فرق، انداز بدل جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کے جسم کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہاں سانس لینے کا انداز بھی نہیں بدلا تھا اور اعضاء بھی ڈھیلے نہیں پڑے تھے۔ تیسری چیز جو اللہ نے ان کے ساتھ لگا رکھی تھی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس لمبی نیند کے دوران بھی ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، الٹ پلٹ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ نیند چاہے 2 گھنٹے کی ہو یا نیند 5 منٹ کی ہو، اس میں روح تو نہیں نکلتی نا۔ غالباً اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو موت دے دی گئی تھی۔ ایک اور واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہے، وہاں باضابطہ اللہ رب العزت نے موت دے دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے 3 پارے میں ہے، سورہ بقرہ ہی کا یہ واقعہ ہے 3 پارے میں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث۔ ایک شخصیت، کوئی بڑی شخصیت تھی، بعض لوگوں نے تو حضرت عزیر کا نام لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ بیت المقدس کو جب دشمنوں نے بالکل تخت و تاراج کر دیا، برباد کر دیا، تو اس کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر گزرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ بات نکلی، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے آباد کریں گے؟ یہ تو بالکل ہی شہر ویران ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو موت دے دی، دوبارہ اٹھایا اور کہا بتاؤ کتنے دنوں تک تم رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم، جب ہم گزر رہے تھے تو فلاں وقت تھا اور ابھی اس وقت میں بیدار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا 100 سال پورے ہو چکے ہیں تمہارے، 100 سال، اور دیکھو میرا کرشمہ، کھانے کو دیکھو، 100 سال کے بعد بھی کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو دیکھو، جس گدھے پہ تم سوار تھے اس کی ہڈیاں چمک رہی ہے، بالکل ختم۔ تو ایک واقعہ یہ بھی ہے قرآن کریم میں، لیکن وہاں باضابطہ موت طاری کی گئی تھی، اور یہاں نقلبہم، ہم انہیں دائیں بائیں پلٹ رہے تھے، یعنی یہ نیند تھی، موت نہیں۔ ایک اور انتظام اللہ نے کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ کی طرف سے ایک اور انتظام، ان کا کتا غار کے منہ پر، غار کے چوکھٹ پر اپنے دونوں بازوؤں کو یوں بچھائے موجود تھا۔ یہاں چند باتیں ہمیں کرنی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں مجبوری میں اجازت ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ آپ جانوروں کے مالک ہیں، بکریوں کے مالک ہیں، خطرہ یہ ہے کہ بکریاں جب چرنے جائیں گی تو بھیڑیا ان بکریوں پر حملہ نہ کر دے، تو بھیڑیے سے حفاظت کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے آپ شکار کے عادی ہیں، تو جس طرح تیر سے شکار کیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں باضابطہ شکاری کتے ہوتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو شکاری کتے چونکہ شکار کی نیت سے آپ نے رکھا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کھیتی کی حفاظت کے لیے کہ کتا رہے گا تو کتے کو دیکھ کر دوسرے جانور کھیتی کو آ کر برباد نہیں کریں گے، اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں بس صرف ان 3 چیزوں میں کتے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ شوق سے کتے پالنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر دن اس کی نیکیوں سے 2 قیرات نیکیاں خود بخود آٹومیٹک طور پر کم ہوتی چلی جائیں گی جو کتا پالیں گے۔ اچھا، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم تو کتا نہیں پالتے، ہم تو مسلمان لوگ ہیں۔
کتے کی تصویر رکھتے ہیں ہم، صرف کتا پالتے نہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کھلونا دینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کتے اور بلی یہی چیزیں ملتی ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ تصویر تو آپ اگر کسی ولی کا بھی اٹھا کے لے آتے، آپ مجسمہ کسی ولی کی بھی لے آئیں تو بھی فرشتے نہیں آئیں گے، چہ جائے کہ کتے کی تصویر، کتے کا بنا ہوا کھلونا، وہ مسلمانوں کے گھر میں آپ کس منہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہ رحمت ہمیں اللہ کی مل جائے؟ دعائیں مانگنا بند کر دیجیے، ورنہ وہ سامان کو نکال کر پھینکیے اپنے گھروں سے۔ یہ سب باتیں ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کھلونے ختم ہو گئے دنیا میں تو مسلمان بنا اپنی طرف سے۔ اگر کھلونوں کو بنانے والے اس کے علاوہ کوئی کھلونا نہیں بناتے تو مسلمان نے پیسے والے نہیں وہ بنائے، اور کون کہتا ہے کھلونے ختم ہو گئے؟ ان چیزوں کو اصل میں ہم سیریس نہیں لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی مولانا کی باتیں ہیں یہ سب۔ اللہ کے رسول کی کتنی سخت وعید ہے ایسے مسلمان گھرانے کے لیے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ دین کے معاملے کو کبھی سیریس نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے، اصحاب کہف کا کتا پھر ان کے ساتھ کیوں تھا جب ہماری شریعت میں اتنی سختی ہے؟ جواب کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو حضرات تھے، جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ 7 حضرات تھے، یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض علماء کی رائے یہ کہ شہزادے تھے، اور اگر اب اس سے بھی نیچے اتر جائیں تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے گھرانے کے تھے، مالدار تھے، صاحب جائیداد تھے، کھیتیوں والے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ کھیتیوں کی حفاظت کے لیے ان میں سے کسی کے گھر میں کتا تھا، اور کتے کی وفاداری مشہور ہے، مالک جہاں جائے گا وہاں ہم جائیں گے۔ وفاداری میں کتا ان کے ساتھ آ گیا، اور وہ کتا بھی اس انداز میں بیٹھا کہ کوئی اندر جا بھی نہیں سکتا، اور اندر چلا بھی گیا تو اللہ کا وہ نظام کہ ان کی حیت ایسی بنا دی گئی کہ دیکھنے میں لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو درمیان میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی، چونکہ ہمارے ایسے احباب یہاں بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو لے کر بڑا اختلاف کرتے ہیں، ہمارے کسی ایک بڑے عالم کی زبان سے کبھی نکل گیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا نہیں، وہ تو شیر تھا۔ تو اس پہ بہت زیادہ ہنگامہ بھی ہوا ہے، کہہ رہے بھئی سب نے تو کتے ہی کا ترجمہ کیا ہے، یہ شیر والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور اس بات کو بہت زیادہ اچھالا بھی گیا۔ اب جب یہ بات آ گئی ہے، آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں، جو حضرات جڑے ہوئے ہیں اس تنظیم سے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں۔ عربی زبان کے اندر اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ یہ جو کلب ہے نا قرآن کریم میں کلب، اس کا ترجمہ صرف کتا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کا ترجمہ درندہ بھی ہوتا ہے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دی، بعض علماء کی رائے ہے کہ نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، غالباً یہی صحیح ہے، نکاح ہو گیا تھا ان دونوں بیٹیوں کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی برائی کی گئی ہے، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کے بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو ایک نے تو صرف طلاق دیا، اور دوسرے نے طلاق بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان کو پکڑ کر آپ کی بیٹی کا حوالہ دے کر آپ کی شان میں بدتمیزی بھی کی، بہت ہی بڑی بدتمیزی، جس کو ہم اپنی زبان میں گالی کہتے ہیں، آپ کی بیٹی کا نام لے کر اس طرح۔ اللہ کے رسول کے یہاں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آپ نے جو بد دعا کی تھی تو اس وقت یہ جملہ استعمال کیا تھا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کو یقین ہو گیا تھا کہ محمد کی بد دعا رائے گا نہیں جائے گی، اب میرا بیٹا خطرے میں ہے۔ ایک بار سفر ہوا، تو سفر کے دوران جب ان کا پڑاؤ ہوا تو ابو لہب نے کہا کہ مجھے وہ بد دعا یاد آ رہی ہے، میرے بیٹے کو تم لوگ سنبھال کر رکھو۔ باضابطہ اس لڑکے کو قافلے نے بیچ میں رکھا، ساز و سامان سے بھی گھیرا، خود سے گھیرا،
تاکہ جنگل سے آ کر کوئی درندہ اس پہ حملہ نہ کر دے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے سب کو سونگھا اور چھلانگ لگا کر ٹھیک بیچ میں اس جگہ جا کر اس نے اس کو پکڑ کر چند ٹکڑے اسے کر دیے، ختم کر دیا۔ تو حدیث پاک کے اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پہ قلب کا لفظ آیا ہے، ترجمہ شیر سے ہوا ہے، اسی لیے بعد مفسرین نے ترجمہ شیر سے کر دیا ہے۔ یہ اس زمانے کے کسی عالم کی اپنی رائے نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی قابل غور اور قابل نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی ایسی بات کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس بات کو عام طور پر مفسرین نے اختیار نہیں کیا ہے، تو اپنی بات کو کمزوری کے درجے میں ہی رکھیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہاں پر یہ رائے ہے، اس انداز میں ذکر کرنا، لوگ کتا کہتے ہیں، کتا نہیں شیر، یہ انداز غلط ہو جاتا ہے۔ لوگ نہیں، کہنے والے علماء ہوتے ہیں۔ جس نے بھی کتا کہا ہے، کلکتہ کے لوگوں نے نہیں کہا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے کہا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر علماء کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات گھر کے فتنے کے ایک بنیاد بن گئی یہ بات، اور بہت زیادہ اس پہ ہنگامہ ہوا تھا۔ ان چیزوں کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شعر کہہ رہا ہے تو وہ بھی بات مفسرین کی بات ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن ہاں عام مفسرین جس چیز کو اختیار کریں اسی کو لینا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم کا بیان ہو رہا تھا، تو بیان کرتے کرتے انہوں نے نکتہ بیان کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، کہ جانور بھی اگر نیکوں کی صحبت میں آ جائے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم میں تو کسی جانور کو نہیں جانا ہے۔ جس وقت سارے جانور مٹی بنائے جائیں گے اس وقت یہ مٹی نہیں بنے گا، اس سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اصحاب کہف کے کتے، کیونکہ اس کی بڑی قربانی ہے۔ جانور ہی صحیح، جانور احساس سے بیگانہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ کب ہماری جان لی جا رہی ہے، کون میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، کون میرے ساتھ نقصان کا معاملہ کر رہا ہے، اس کا احساس جانور کو بھی ہوتا ہے۔ میرا گمان ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب اصحاب کہف غار میں گئے اور کتا ان کی حفاظت کے لیے تعینات تھا، اگر میں یہ کہوں کہ کتا بھی اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ جس مشن کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہمیں اس میں ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اس کتے کو جنتی بنایا ہے، اور جنت اب انسانوں کے لیے کتنی عبرت ہے کہ اگر ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ بعض لوگ ان چیزوں کو فضول بتاتے ہیں کہ یہ صحبت کیا چیز ہے، ارے بھائی دین کا مطالعہ ہو، دین پر عمل ہو، بس کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث یاد رکھیے ہمیشہ۔ دیکھیے صحبت کا مقصد کیا آپ جانتے ہیں؟ ساتھ بیٹھنے کا مقصد ان سے محبت پیدا ہو، مقصد اصل محبت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دور رہ کر بھی بزرگوں کی محبت آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کی قسمت۔ لیکن عموماً اللہ نے ضابطہ یہ بنایا ہے کہ جب انسان ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے، عقیدت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنی بھی پڑھ لیں وہ محبت ہم نہیں لا سکتے جو حضرات صحابہ کرام کے اندر تھی، نہیں لا سکتے ہم۔ تو ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول وہاں موجود تھے۔ ایک صاحب نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا بھئی کچھ تیاری ویاری کر رکھی ہے اس کی؟ کہ تیاری تو نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی نماز، روزے، صدقات، خیرات بہت زیادہ ہمارے اعمال نامے میں نہیں ہے، لیکن اللہ اور رسول سے مجھے بہت محبت ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احبہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی صحابہ کرام کو اسی دن ہوئی تھی۔ کیوں؟ ہر صحابی اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور آپ نے اس کی گارنٹی دے دی تھی کہ جو محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس نیت سے بھی بزرگوں کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے چاہیے۔ ان کی محبت رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، احب الصالحین ولست منہم
لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، پھر کیوں کرتا ہوں؟ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے ان کی محبت کی وجہ سے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اللہ کی طرف سے ایک اور انتظام کہ اے قرآن کو پڑھنے والے اور اصحاب کہف کے قصے کو سننے والے، اگر تو اس وقت جھانک کر دیکھتا ہے نا ایسے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سو رہے ہیں، تو تم پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور رعب اور خوف سے تمہارا دل بھر جاتا۔ ایسی حیت ان کی بنا دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کا جلال ڈال دیا گیا تھا لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی کبھی خاص کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ سامنے والے ان کے رعب کو دیکھ کر ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کا یہ سفر تھا، تو اسی علاقے میں چلے گئے اتفاق سے جو اصحاب کہف کا علاقہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ بھئی اصحاب کہف اسی علاقے کے تھے غالباً، تو اس غار میں چل کر دیکھنا چاہیے کہ غار کی حیت کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ دیکھیں قرآن کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اگر تم جھانک کر دیکھو گے تو تمہارے اندر خوف طاری ہو جائے گا، اس لیے وہاں نہ جایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی بات نہیں مانی کہ نہیں، شاید یہ سمجھ کر کہ وہ تو اس وقت کا واقعہ تھا جب وہ سو رہے تھے، اب تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریباً 8-10 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور کہا آپ لوگ غار کے اندر جا کر ہمیں بتا کہیں کیا ہے معاملہ اندر میں۔ جو ہی یہ لوگ اندر داخل ہوئے، ایک سخت گرم ہوا آندھی کی شکل میں آئی اور فوراً واپس ہو گئے یہاں سے اسی وقت۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی لاج رکھ لی، جو انہوں نے کہا تھا وہی ہوا۔ غار کی اس کیفیت پہ حضرات دیکھ نہ سکے اور وہیں سے واپس آ گئے۔ اس سے یہ اندازہ ملتا ہے کہ اس طرح کی نشانیاں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان پر زیادہ ریسرچ کرنے کے بجائے عبرت لینا چاہیے، یہ عبرت کی چیزیں ہیں، اور آج لوگوں کو ریسرچ کا شوق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور یہ واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔